اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین۔ گفتگو جاری تھی سورہ مومنون کے ترجمے کے حوالے سے 25، 26، 27 اور 28 کا ترجمہ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان هو الا رجل به جنة۔ اب گفتگو جاری تھی جناب نوح علیہ السلام کے متعلق کہ آیت نمبر 24 نے کہا کہ سرمایہ داروں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ انسان کوئی رسول اور پیغمبر بنے، امام بنے یا نبی بنے، بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ نوح علیہ السلام چاہتا ہے کہ تم پر حاکم ہو جائے، بس اگر خدا کوئی نبی بھیجتا تو فرشتے کی صورت میں بھیجتا۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ، انہوں نے کہا، خدا نے عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی سرداروں نے کہا، سرمایہ داروں نے کہا کہ نہیں یہ نوح مگر ایسا مرد جو مجنون اور دیوانہ ہے، جس پہ جنات کا اثر ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، جنات کا اثر ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ فتربصوا به حتی حین، بس انتظار کرو ایک وقت تک تاکہ اس کی حالت بہتر ہو اور ہماری جیسی فکر کرنے لگے۔ بس یہ ترجمہ یہاں تک بات نہیں سمجھ آتی۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ فتربصوا به حتی حین، بس انتظار کرو ایک وقت تک، یہاں بات سمجھ نہیں آتی۔ بس انتظار کرو ایک وقت تک تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے، دیوانگی سے نکل آئے، مجنون پن سے نکل آئے اور ہماری جیسی فکر کرنے لگے۔ جو ہماری جیسی فکر کرے گا وہ سیانہ ہے، وہ عاقل ہے۔ قال، خدا کی بارگاہ میں آئے، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری نصرت کر اس کے بدلے میں کہ جو مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، بس میری نصرت کر۔ بابائے عوض ہے، بدلے کے معنی میں رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد کر اس کے بدلے میں جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ ٹھیک، بس دعا کی، رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، کہ خدا زمین پہ کافرین کا کوئی گھر، ایسے کافرین جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسروں کو تیری توحید سے، تیری وحدانیت سے جدا کرتے ہیں، ان کو نہ رہا نہ کرنا، ان کے گھر کو رہا نہ کرنا، کسی بھی گھر کو رہا نہ کرنا۔ ٹھیک، آیت نمبر 27، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، بس ہم نے یہ جملہ، آیت نمبر 27، یہ جملہ فرع ہے پہلے والے جملے کی۔ پہلے والے جملے میں 26 نمبر آیت، جناب نوح نے دعا کی، نصرت کی کہ خدا میری نصرت کر۔ اس میں خدا نے وحی کی کہ ہم تمہاری نصرت کریں گے، نصرت کریں گے، بس کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ہمارے علم اور ہمارے علم سے، ہماری نصرت سے تم کشتی بناؤ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، بس ہم نے وحی کی اس کی طرف یہ کہ تم بناؤ کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری مدد سے، ہماری مدد سے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے علم و وحی سے، ہمارے علم و وحی سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا امر آ جائے، امر تکوینی، کون سا امر؟ کاذب قوم کو تباہ کرنے کا، کافر قوم کو تباہ کرنے کا عذاب، امر تکوینی کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پس جب ہمارا حکم آئے، امر آئے، امر تکوینی، عذاب والا، کافروں پر عذاب والا، وفارت تنور، وفارت تنور، اور تندور جو آگ والی جگہ ہے ابلنا شروع ہو جائے۔ بس یہ عادی کام نہیں، یہ عام کام نہیں۔ وفارت تنور
فسلک فیہا، فسلک فادخل کے معنی میں، پس تو داخل کر، فیہا اس کشتی میں، ہر من کل زوج اثنین، ہر گروہ سے دو ہم آہنگ جوڑے، تاکہ ہر ایک کی نسل برقرار ہے، ہر گروہ سے دو ہم آہنگ جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی داخل کر، جو تیرے اہل جو تیرے فرمانبردار ہیں، اپنے اہل، الا من سبق علیہ القول مگر جن پر ان میں سے عذاب کی بات حتمی ہو چکی ہے، غضب کی بات حتمی ہو چکی ہے، یعنی جو الہی امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، بس الہی امتحان میں جو ناکام ہو جائے اس پر غضب الہی حتمی ہو جاتا ہے، مگر جن پر عذاب کی بات ان میں سے حتمی ہو چکی ہے، یعنی کیا، امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، الہی امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، تمہاری بات کو قبول نہیں کیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي بس تم خطاب نہ کرنا، دعا نہ کرنا، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بس الذین سے مراد صرف بات یہ نہیں کہ رشتہ داروں کے بارے میں نہ تم خطاب کرنا، دعا کرنا، بلکہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ساروں کے والے جو بھی ظالم ہیں، رشتہ دار تیرے ہوں یا نہ ہوں، ان کے حوالے سے دعا نہ کرنا، بس تو نے حجت تمام کر دی ہے ان پہ، انہوں نے مانا نہیں ہے، امتحان میں ناکام، الہی امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، اب ان کے بارے میں دعا نہ کرنا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی ہو، نہیں، خدا منع کر رہا ہے، مکلف تو ہیں نا، مکلف ہیں تو اس وجہ سے، انہم مغرقون بس، ولا تخاطبنی بس، بہت سارے لوگ اس کشتی میں، تیری کشتی میں سوار ہونے کے مجاز نہیں ہیں، بس ان کے حوالے سے، کیونکہ وہ الہی امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، حجت ان پہ تمام ہو چکی ہے، انہم مغرقون یقیناً وہ غرق ہو جائیں گے، وہ غرق ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ بس تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی کشتی پر جب کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں داخل ہو گئے، تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي کشتی میں سوار ہونے کے بعد کہو تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ جب سواری میں سوار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، روایات میں ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ آیت جو قرآن میں ہے، یہ دعا جو قرآن میں ہے، یہ ہم سواری میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ خداوند عالم نے بھی جناب نوح کو کہا فقل الحمد، جب سوار ہو جاؤ تو یہ کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ وہاں سچویشن الگ تھی، وہاں حالات الگ تھے، تو اس وجہ سے یہ دعا، کیونکہ ظالم قوم سے نجات پا رہے تھے، کافر قوم سے نجات پا رہے تھے، جو جٹلاتی تھی، جو جناب نوح کو مجنون کہتی تھی، دیوانہ کہتی تھی، لوگوں کو، مومنین کو توحید سے جدا کرنے کی کوشش کرتی تھی، تو اس وقت یہ دعا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بس کہہ دو سوار ہو کے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ عام حالات میں جب سواری پہ سوار ہو تو یہ دعا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، بس حالات کے الگ الگ ہونے سے دعا بھی کیا ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔